أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے قبر حسین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کیا. کیا مرتبہ ہے قبر حسینی کا کہ ملائکہ بھی عرش سے آ کر شب و روز طواف کیا کرتے ہیں. آج جب کوئی زائر کربلا جاتا ہے تو حرم میں پہنچ کر بے اختیار رونے لگتا ہے. ہائے کیا گزری ہوگی اہل حرم پر اس وقت کی جب رہا ہو کر کربلا میں قبر حسینی کی غربت و بے کسی کو دیکھا ہوگا. عزادار و اہل حرم کی سال بھر کی قید کے بعد ایک دن یزید نے سید سجاد کو بلایا اور کہا میں نے آپ کی اور اہل حرم کی رہائی کا پیغام سنانے کے لیے بلایا ہے. پھر حداد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پیروں کی بیڑیاں، کمر کا لنگر جدا کیا اور جب لوہا کاٹنے والے نے سید سجاد کے گلے سے توغہ نکالا تو بچکا کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تو بے ہوش کیوں ہو گیا تھا. کہا میں نے اس قیدی کے گلے کا توق جب نکالا تو گردن میں اتنا گہرا زخم دیکھا کہ اس سے برداشت نہ ہو سکا. پھر یزید نے کہا اے زین العابدین اب آپ کو اختیار ہے، جی چاہے مدینہ جائیں جی چاہے شام میں رہیں. سید سجاد نے کہا اے یزید میں اس سلسلے میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا. سید سجاد زندان میں آئے، بیٹے کو آزاد دیکھ کر سینے سے لگا لیا. پھر سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یزید نے اختیار دیا ہے، چاہے مدینہ چلے یا شام میں قیام کرے. زینب نے کہا بیٹا سجاد جا کر یزید سے کہہ دو کہ پہلے ایک مکان خالی کرا دے تاکہ ہم شہیدوں کا ماتم کر لیں. چنانچہ ایک مکان خالی ہوا. زینب نے سب سے پہلے ایک مسند بچھائی اور کہا بیٹا سجاد دنیا کا دستور ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بیٹے کو تعزیت دی جاتی ہے. اے سید سجاد تمہارا بابا مارا گیا مگر اب تک کسی نے تم کو تعزیت نہ دی. اب یہ فریضہ زینب انجام دے گی. اس مکان میں 7 دن تک ماتم ہوتا رہا، یہاں تک کہ اب قافلہ وہاں سے مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگا. چند ہماریاں آئیں جس پر دیب و حریر کے پردے پڑے ہوئے تھے. جب ان ریشمی پردوں کو زینب نے دیکھا تو فرمایا ان کی جگہ سے آپ پردے ڈال دیے جائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ 72 کے سوگواروں کا قافلہ ہے. قافلہ روانہ ہوا تو درمیان میں شام کا قید خانہ پڑا. زینب قید خانے میں آئی، قبر سکینہ پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی سکینہ قافلہ مدینہ جا رہا ہے.
اے سکینہ زینب تمہیں کس دن سے چھوڑ کر مدینہ جائے، ارے میں کربلا جاؤں گی تو تمہارے بابا کو کیا جواب دوں گی، تمہاری بہن سغرا سے کیا کہوں گی۔ قافلہ شام سے روانہ ہوا تو 20 سفر کو حدود کربلا میں داخل ہوا۔ جابر بن عبداللہ الانصاری کربلا پہنچے ہوئے تھے۔ جابر رسول خدا کے صحابی تھے، آنکھوں سے نابینا تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر جابر نے سنی تو اپنے غلام کو لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب حدود کربلا میں داخل ہوئے تو غلام نے آگاہ کیا۔ جابر فوراً اونٹ سے اتر گئے اور غلام سے کہا مجھے فرزند رسول کی قبر پر پہنچا دے۔ غلام نے کہا یہ کیسے پتہ چلے کہ فرزند رسول کی قبر کون ہے؟ غلام سے جابر نے کہا مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ غلام نے جابر کا ہاتھ پکڑا اور قبروں کے درمیان کھڑا کر دیا۔ جابر نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ناگہاں ایک گوشے قبر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا جابر۔ جابر فرزند رسول کی قبر سے لپٹ کر رونے لگے۔ کسی اثنا میں ایک طرف سے گرد نمودار ہوئی۔ غلام نے جابر سے کہا کہ سیاہ جھنڈے اور عماریوں پر سیاہ پردے نظر آ رہے ہیں، اور ابھی غلام اور جابر میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ بشیر نے آ کر جابر سے کہا آپ یہاں سے ہٹ جائیے، اس لیے کہ قافلہ شام کی قید سے رہا ہو کر آیا ہے۔ جابر نے کہا رے کیا شہزادی زینب آئی ہے؟ جابر قبر حسین سے ہٹ گئے، زینب کا اونٹ قبر حسینی پر آیا تو زینب نے اونٹ کی بلندی سے اپنے کو بھائی کی قبر پر گرا دیا۔ کہا بھیا اٹھو تمہارا جہلم منانے آئی ہے، اے ماں جائے تمہاری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی، سروں سے چادریں چھین لی گئی، عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی۔ اے بھیا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا، بھیا ہم قید خانے شام سے چھٹ کر آئے ہیں، بھیا زینب شرمندہ ہے کہ تمہاری امانت کو قید خانے شام میں کھو کر آئی ہے۔ اے ماں جائے والی سکینہ تمہارے فراق میں روتے روتے مر گئے۔ عزاداروں چہلم کے دن جب قافلہ کربلا پہنچا تو بیبیوں نے اپنے کو شہیدوں کی قبر پر گرایا۔
उम्मे फरवा कासिम की याद में पछाड़े खाने लगी और कहा बेटा तुम्हारी दुखिया माँ तुम्हारी एक रात की बेवा दुल्हन को लेकर तुम्हारे पास आई है। बेटा बताओ मैं उसको क्या कहकर समझाऊं। उम्मे कुलसूम कब्र अब्बास पर आई और कहा मेरे गैरतदार भैया तुम्हारे बाद हम बरहना सर दरबारों और बाजारों में इस तरह फिराए हाथ पसे गर्दन तुम दरिया पर सोते रह गए और हमारी खबर न ले। उम्मे लैला कब्र अली अकबर पर आई और तड़प कर कहा बेटा अली अकबर मेरी तमन्नाओं को खून करके तुम दुनिया से सिधारे। और ये माँ तड़पने के लिए जिंदा रह गई। बेटा अली अकबर आज तुम्हारा 40वां है और तुम्हारी गरीब माँ के पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं अपने आंसुओं के फूलों की चादर तुम्हारी कब्र पर चढ़ा रही हूँ। फिर सैयदे सज्जाद ने बशीर से पूछा है बशीर मेरे नाना के सहाबी जाबिर कहाँ हैं। बशीर ने कहा शहजादियों की अमारियों को देखकर जाबिर झाड़ियों में छुप गए हैं। सैयदे सज्जाद जाबिर के पास आए। जाबिर ने फर्ते अकीदत में सज्जाद का हाथ चूमना चाहा, मगर सैयदे सज्जाद ने हाथ खींच लिया। जाबिर ने कहा मौला हम मदीने में आपका हाथ चूमा करते, क्या बात है कि आज दस्ते बोसी के शरफ से महरूम कर रहे हैं। सैयदे सज्जाद ने आस्तीन हटाई और कहा ऐ नाना के सहाबी इन हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई थी। जाबिर मेरे हाथ बहुत जख्मी है। परवरदिगार तुझे वास्ते होने वाले मोहम्मद का हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा। मेरे मालिक जो बेरोजगार है उसको रोजी नसीब फरमा। मेरे मालिक जो मकरूज है उनको कर्ज गैब से अदा फरमा। मेरे मालिक पूरी दुनिया में जितने भी शायद कर रहा जहाँ जामिन की जान माँ इज़्ज़त आबू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ते हज़रत ज़ैनब का आखिरी हुज्जत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की सूरत में तालीम फरमा और क्या वाला साल हम सबको